اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، the kind of times we are living in، مطلب کہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، we see injustice taking place around us, in our families, in our relatives, in our friends، کہ ہم آج کل ظلم دیکھ رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر جو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ families are not talking justice, people are not doing justice۔ گھر میں رشتہ داروں میں مطلب کہ there are fights، لوگوں میں بحثیں ہو رہی ہیں، لوگوں میں مطلب کہ لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ لوگ ظلم کے اوپر، جب ظلم ہوتا ہے when there is injustice، اس کے خلاف وہ بات نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود کو مسلمان بلاتے ہیں، خود کو مطلب کہ مسلمان کہلواتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ میلاد بھی کرتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ ختم شریف بھی کرتے ہیں، مطلب کہ وہ ان کا ہر کام وہی ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں والا ہے۔ They do everything that they claim is to be from Islam۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم دین اسلام پہ ہم فوت ہوں گے، we will never leave the deen of Islam، لیکن at the same time they are doing injustice، they are lying about people۔ وہ لوگوں پہ بہتان وہ باندھ رہے ہیں، لوگوں پہ مطلب کہ ان کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب جو سچ نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ایک سال پہلے میں نے بنائی تھی، تو یہ ایک میں نے فیملی ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ I made a family related video where I spoke about not breaking tieship، not lying, on all of these things that are happening in our relationships, in our relatives, in our friends، and I presented loads of hadith to show۔ میں نے بہت سی حدیثیں میں نے پیش کی تھی جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی بندہ رشتہ داری مطلب وہ توڑتا ہے تو اس کے اوپر مطلب کیا کیا سزا ہے۔ I spoke about all the hadith and you will find the link in the description below۔ اور آج میں قرآن پاک سے میں بے انصافی، ظلم کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک ظلم کے اوپر، بے انصافی کے اوپر، injustice، what the Quran says about injustice۔ تو قرآن پاک میں ایک آیات ہے جو میری فیوریٹ، it's my favorite verse of the قرآن، میری ایک فیوریٹ آیات ہے وہ، جو میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں I try my best to implement this۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں اپنی زندگی میں آزماؤں، اس کو میں مطلب کہ اپنی زندگی میں اس کے ساتھ میں چلوں۔ وہ آیات ہے ان قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ it says in the Quran، "O you who have believed، O you who have believed، stand firm in justice، stand firm in justice، even if it is against yourself، even if it is against yourself، your parents, your relatives, regardless of whether one is rich or poor۔ Yes, it says in the Quran that speak out against injustice، in fact do justice even if it is against yourself، against your parents، against your relatives، regardless whether if one is rich or poor۔ And Allah also says, so follow not your desires and do not twist when you are being a witness۔ Allah also says that follow not your desires unless you want to keep away from doing justice۔ If you twist or turn away, you should know that Allah is aware of what you do۔ Allah is aware of what you do۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ صاف وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، بے شک وہ تمہارے ماں باپ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم جھوٹی گواہی دو گے یا شہادت دینے سے بچنا چاہو گے، اللہ تمہارے ہر کام سے واقف ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جان کے رکھو کہ اللہ آپ کے ہر کام سے خبردار ہے، ہر کام سے واقف ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ از سیئنگ ٹو اس کہ جب ہم ظلم کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، یا جب ہم کسی کے سامنے ہم جھوٹی گواہی دینے جا رہے ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ سچ بات کیا ہے۔ اللہ نوز what we are doing and why we are doing it۔ اب دیکھا جائے تو لوگ اتنے، جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو وہ جھوٹی گواہیاں، وہ they give false testimony، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں فیملیز میں اگر کوئی بات ہے تو اس میں اگر وہ پڑھ بھی جائیں تو وہ جھوٹی گواہیاں، وہ جھوٹی گواہی اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ یہ جو فیملی ہے یہ تھوڑی سی اونچی ہے، یہ تھوڑی سی مطلب وہ چودھری ٹائپ فیملی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس شہرت ہے، اور اگر ہم نے ان کے خلاف بات کر دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے بول چال بند کر دیں۔ Maybe these people are on a higher level than us, they are more famous, they have more money than us. So if we speak against them کہ you have done wrong here, this چودھری صاحب یہ کہیں گے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، we are no more friends, we are no more families۔ تو ان کو مطلب کہ ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس لیول پہ جانا ہے، تو وہ جو تھوڑی سی جو لو لیول کی جو فیملی ہوتی ہے یا جن کا کوئی اتنا بیک اپ نہیں ہوتا، تو یہ پھر ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس کے والے مطلب کہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ says in the Quran when it comes to people giving favors یا speaking for people because of their high level or because of the money or because how close they are, Allah says in the Quran, "O you who have believed, be upright bearers of witness to Allah and do not let your hatred for any person deviate you from justice. Act justly because that is nearer to God fearing. Surely Allah is aware of all what you do." اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ Allah is very very clearly saying that for your hatred for somebody, yes, for your hatred for somebody, that should not stop you from talking the truth۔ مطلب اگر ایک بندہ ہے آپ اسے نفرت کرتے ہیں، ایک بندہ ہے آپ اسے نفرت کرتے ہیں، جو بھی مطلب مسئلے پہ ہے آپ اسے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو مسلمان کی حیثیت پر مطلب if you are a Muslim, you are supposed to speak against the person who did injustice upon him۔ مطلب کہ جس بندے نے اس بندے پر ظلم کیا ہے، بے شک آپ اسے نفرت کرتے ہیں، آپ اس بندے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر آپ کی نفرت بھی ہو اس بندے کے ساتھ، آپ پھر بھی حق کی بات کریں گے۔ This is a sign and this is a symbol of a believer۔ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ This is a symbol, this is a sign of being a mu'min۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں شیئر کرتا ہوں کہ there was a sister، ایک بہن تھی کہ she was married، اس کی شادی she got married from Pakistan، اور obviously before you get married you have certain conditions، آپ کی مطلب کہ شرائط ہوتی ہیں، آپ کی شرط ہوتی ہے کہ مطلب کہ شادی کے بعد ہم یہ کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ So alhamdulillah everything was going fine until the person came to the UK۔ بندہ آیا انگلینڈ میں، اور جو شرطیں تھیں پہلے سے اس بندے نے پہلے ہی اس چیز کا مطلب he was going away، مطلب کہ he was breaking the rules، he was going against his own conditions that he agreed to۔ تو اسی وجہ سے مطلب کہ بہت سی there were things going on کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ this person he came to the UK why for a free visa and this was a marriage within the families also۔
تو جب یہ بندہ یہاں پہ آیا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو he got her arrested، اس کو جا کے اس نے گرفتار کیا، he got her arrested، اس کو اریسٹ کروایا تاکہ وہ پولیس کو یہ بتا سکے کہ میرے اوپر وائلنس ہوئی ہے، میرے اوپر یہ مطلب کہ باتیں ہوئی ہیں، تو میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے یو کے میں رہنے کے لیے مجھے ایک فری ویزا مل جائے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے، ان the حدیث it says that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said آپ کے اوپر 3 فتنے ہوں گے، مال، شہرت اور عورت۔ اب بعد میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اب دیکھیں ایک اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if you have no shame do what you like۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اندر کوئی شرم نہیں ہے نا تو آپ جو مرضی کریں آپ کریں پھر جا کے، کیونکہ جس بندے میں شرم نہیں ہوتی، وہ غیرت نہیں ہوتی، تو وہ جا کے جو اپنی مرضی کے مطابق وہ چیز کرتا ہے وہ پھر کر سکتا ہے جا کے۔ تو بات یہ کرنے والی ہے کہ دیکھیں لوگ پیسوں کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں جو غیرت ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، دے گیٹ ریڈ آف دا غیرت، اور وہ بے غیرت لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ مطلب کہ پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، ایک یو کے ویزے کے لیے، ایک امریکہ کے ویزے کے لیے وہ دوسرے بندے کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ایک فیملی چیز تھی، ایک فیملی یہ میٹر تھا، تو کیا ہوا کہ کیونکہ اس کی جو سائد تھی وہ تھوڑی سی بھاری تھی، اس وجہ سے جو باقی کی جو فیملی ممبرز تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں ریلیٹیوز تھے، انہوں نے کسی بھی مطلب no way shape or form they did not speak to the girl, they did not speak to the sister, they did no justice for the sister۔ تو یہ وہی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم عمرہ حج کرتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ This is exactly the same people کہ جن کے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہو تو وہ آگے سے بولتے نہیں ہیں، they do not talk۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ابو ہے، اگر میں ان کے خلاف کوئی بات کروں گا تو بعد میں جا کے مجھے سب کہیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس بندے کو رب بنا لیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بار بار قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ڈرتے رہو، آپ مجھ سے ڈرتے رہو، always be scared of me, always be God fearing۔ کہ جب اگر میرا باپ بھی، اگر میری ماں بھی، یا میرا بھائی یا بہن جو بھی ہے، اگر وہ کوئی ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو as a Muslim it is my obligation to speak out against the person who has done injustice۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک ویسے another favorite آیا of mine، میری ایک اور فیوریٹ آیات آ چکی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ if two parties of the believers happen to fight, make peace between them two, and if one tries to transgress, if one tries to do injustice against the other, then fight him until he comes back to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and then if he does come back to Allah and makes peace, then be fair with him because Allah loves the fair people۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلمانوں کے گروہ میں اگر وہ لڑ پڑے تو آپ دونوں کے درمیان آپ صلح کرو۔ اگر ایک جو گروہ ہے اگر وہ دوسرے پہ ظلم کرنے کی کوشش کرے تو آپ مل کے اس کے خلاف آپ لڑیں، اور اس وقت تک لڑے جب تک یہ اللہ کے حکم کے پاس واپس نہیں آتا، اور جب یہ اللہ کے حکم کے پاس اگر آ جائے تو ان میں صلح کرو اور اس معاملے میں آپ انصاف کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک سلوشن دیا ہے، ہمیں ایک مطلب کہ ایک حل دیا ہے۔ اللہ has given us a solution کہ when two groups of Muslims are fighting, make peace between them two۔ ان کے اندر آپ صلح کرو۔ اگر دو گروہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے مسلمان کی طور پہ
کہ آپ جا کے ان کے اندر جا کے درمیان جا کے آپ صلح کرو. And if the other one tries to transgress or do injustice on the other group or person, you should go and fight against him. اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک جو گروہ ہے اگر وہ دوسرے گروہ کے خلاف اگر وہ جا کے بے انصافی کرے تو آپ جا کے اس کے خلاف لڑیں جا کے, اور اس وقت تک آپ لڑیں جب تک وہ اللہ کے حکم کے پاس نہیں آ جاتا. اور جب وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہو جائے, اللہ کے حکم کے پاس آ جائے, پھر ان کے درمیان دوبارہ سے صلح کرو اور انصاف کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ loves the people who do justice. اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جو لوگوں میں بیٹھ کے جب ان کی کوئی بڑی پارٹی سے کوئی لوگ آتے ہیں تو یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں انصاف کی بات کروں گا. جب بھی کوئی ایسی کوئی بات آتی ہے جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سا بھاری ہے, یہ کوئی چودھری ٹائپ ہے, تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ انصاف کریں گے, لیکن جہاں پہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ پھر جا کے انصاف نہیں کرتے. A big issue. اب دیکھیں, talking about injustice, I've come across a couple of hadiths that speak about injustice. مطلب کہ بے انصافی ظلم کے بارے میں مجھے ایک دو حدیثیں مجھے ملی ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that on the day of judgment, even a sheep that was done injustice by another sheep will be compensated. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس بھیڑ کو بھی انصاف ملے گا جس سے دوسرے بھیڑ نے بے انصافی کی ہوگی, ظلم کیا ہوگا. تو اگر ایک بھیڑ, if a sheep is being compensated, then who are you and who is me? یہ جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں یا یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ کسی کو تانا مارنے کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے کہ یہ ہمارا اسلام ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو آپ کو پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں, دینی کام کر رہے ہیں, یہ سب ضائع چلے جائیں گے. اور اس کو بیک اپ کرنے کے لیے to back this up that you are claiming to be Muslims, you are doing X, Y and Z, you believe that you are a religious person, these actions of yours will not be accepted. And to prove this, I will back you up with another hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, in fact he asked one of the Sahabas that who is the poor person? Now as a normal human being, if somebody asks you or somebody asks me who is a poor person, we would normally say the poor person is the person who has no house, no money, no wealth. No house, no money, no wealth. This is the same reply that the Sahabas gave the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He asked them, okay, who is the poor person? And they replied that the one who has no money, no dirhams, no wealth, no house. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he responded, he said that the poor person is the one who on the day of judgment, he will bring high numbers of namaz, high number of charity, high number of fasts, but all of his good deeds will come down to nothing because he may have killed somebody, he may have done injustice on somebody, he may have abused somebody, he may have lied against somebody, he may have beaten somebody. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he goes on and he says that his good deeds will be passed on to the account of the person who he oppressed. And then when all of his good deeds come down to nothing and they are still not enough, what will happen is that the person he oppressed, his bad deeds will go into his account and Allah subhanahu wa ta'ala will throw him into the hellfire. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. We should be scared, we should be fearful after this. Nabi sallallahu alayhi wa sallam فرماتے ہیں حدیث میں کہ وہ اپنے صحابہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ سب سے غریب انسان کون ہے یا سب سے غریب شخص کون ہے. تو آگے سے صحابہ کرام جیسے ایک نارمل انسان ہوتا ہے, جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی وہ یہی سوچتا ہے
کہ غریب انسان وہی ہے، غریب شخص وہی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس کھانا نہیں ہے. تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ سب سے غریب شخص وہ ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، گھر نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا کہ غریب شخص وہ ہے، غریب انسان وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جب اللہ سے ملے گا تو اس کی جو نماز ہوگی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، وہ مطلب کہ بہت ساری اس نے کی ہوگی. اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے. لیکن کیونکہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی اچھے اعمال تھے نا وہ اس پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا. اور جب وہ اچھے جو اعمال جب وہ کم پڑ جائیں گے تو جو جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے جو برے اعمال ہیں وہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تانا ماروں یا ایسا کچھ. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو میں ڈراؤں کہ آپ کس طرف آپ جا رہے ہیں. which path are you going? which path are you going? تو آج کے لیے یہ گفتگو میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں انصاف پر قائم رکھے. اور اگر میرے منہ سے اگر کوئی ایسی کوئی بات نکل گئی ہو تو میں اپنے دل سے میں معافی میں چاہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. and I hope it's something that we've all learned from. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.